والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے اور اپنی چھوڑ جائیں بیویاں پیچھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے متعلق، پیچھے رہنے والے لوگوں کو وصیت کر جائیں، ان کے نان و نفقہ کی، کھانے پینے کی، لباس کی وصیت کر جائیں، الی الحول، 1 سال تک کے لیے، غیر اخراج، اور ان کو گھر سے نکالا بھی نہ جائے، یہ وہ وصیت کر کے جائیں۔ فَإِن خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس اگر وہ خود نکل جائیں عورتیں گھر سے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اور وہ اپنی ذات کے ساتھ دستور کے مطابق پھر جو چاہیں کریں، ان کی ذات پر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ حکم منسوخ ہے، یہ آیت کا حکم منسوخ ہے، آیت کی تلاوت موجود ہے قرآن پاک کے اندر یہ، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا حکم منسوخ ہے، بلکہ قرآن پاک کی پیچھے آیت گزری ہے کہ یہ تو آ رہا ہے کہ جو وفات پا جو ہیں ان کی پیچھے بیویاں ہیں، بیویوں کے متعلق وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائیں کہ پورا سال ان کو نان نفقہ دیں، یہ تو حکم ہے ہی نہیں نا، یہ منسوخ ہے اس آیت کے تحت جو پیچھے گزری کہ جو وفات پا جائے تم میں سے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کے لیے عدت ہے 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس وقت بھی یہ وصیت نہیں کر سکتے، وصیت والا معاملہ تو وراثت کے حوالے سے بالکل ختم ہو گیا نا۔ جو عورت بیوہ ہو گئی، وراثت سے حصہ ملنا ہے اسے، جب اسے حصہ ملنا ہے تو شوہر مرنے سے پہلے نان و نفقہ کے حوالے سے کسی کو وصیت نہیں کر سکتا۔ اب وہ حقدار ہے وراثت میں، وراثت سے حصہ ملنا ہے تو اب وصیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ آیت منسوخ ہے حکماً، تلاوتاً قرآن پاک کے اندر ایڈ ہے۔ بعض آیات ایسی بھی تھی جو تلاوتاً بھی منسوخ کر دی گئی، بعض ہیں جو حکماً منسوخ کر دی، اپنا حکماً منسوخ ہو گئی ہیں، ان پر عمل نہیں ہے، جس طرح کی آیت مبارکہ۔ منسوخ کا مطلب ہے کہ حکم کو ختم کر دینا، پہلے یہ حکم تھا اب نہیں ہے، جس طرح یہ پہلا پارہ سورہ البقرہ کے اندر قرآن پاک اللہ فرماتا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم منسوخ کر دیتے ہیں کچھ فرمائے آیتیں ایسی ہیں جو یعنی پہلے حکم تھا، مفہوم اس طرح سمجھے، پہلے حکم تھا اس کو ہم نے منسوخ کر دیا، بھلا دیا، اور پھر اسے ہم بہتر لاتے ہیں اس کی مثل۔ اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا پھر وہ بہتر نہ رہا اب اس سے بہتر اور لایا گیا، نہیں، بلکہ ایک مدت کے لیے یہ حکم بہتر تھا، اب ایسا وقت آیا، لوگوں کی طبیعتیں بدلی یا اس حکم سے بہتر اب اس کی ضرورت ہے دوسرے حکم کی، وہ حکم آ گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ آیتیں الفاظ کے طور پر بھی منسوخ ہو گئی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو پہلے قرآن پاک میں آئی تھی، ان کا حکم بھی منسوخ، تلاوت بھی منسوخ، ان کو قرآن پاک میں ایڈ نہیں کیا گیا، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو حکم منسوخ ہے لیکن ان کی تلاوت موجود ہے قرآن پاک کے اندر، جس طرح یہ آیت کہ 1 سال کے لیے وہ وصیت کر کے جائیں اور ان کو نان و نفقہ دیتے ہیں وہ۔ اب یہ جب سے وراثت کا حکم نازل ہوا اور بیوہ کو وراثت سے حصہ ملنا ہے اور عدت اور بیوہ کے متعلق جو حکم نازل ہوا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو 1 سال تک، یہ پہلے حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، تو کئی اس طرح کی آیات آ رہی ہے جن کو حکم منسوخ ہے، جس طرح کہ لکم دینکم ولی دین، اس آیت کا حکم منسوخ مانا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کفار کو کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین پر، تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو ان کفار سے، مشرکین سے، منافقین سے جہاد کرو، یہاں تک لڑو کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے۔ جب لڑائی کا حکم آ گیا، جنگ کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، ان کو محبت بھرے انداز میں سمجھاؤ، یہ نہ سمجھے تو پھر لڑو ان کے ساتھ۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تم جو چاہو کرتے پھرو اپنے دین کے حوالے سے اللہ کی دھرتی پہ۔ ایسا اب نہیں ہے حکم، یہ پہلے کا حکم تھا ابتدائی اسلام کے اندر، پھر یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور بعض ایسی آیتیں ہوتی ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ، مثال کے طور پہ یہ ہمارے کچھ ساتھی بڑا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی تھی، یہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ چمڑے پر ایک آیت لکھی پڑی تھی، بکری آئی وہ کھا گئی۔ جو حقیقت ہے آپ کو آگاہ کر دیں، جو یہ تبصرہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کہیں نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اور وہ آیت بھی منسوخ تھی، اس کا حکم بھی منسوخ تھا، وہ قرآن میں ایڈ کرنی ہی نہیں تھی، اس طرح کی وہ آیت تھی، چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی، وہ بکری کھا گئی۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کے اندر فقہی مسائل سے تعلق رکھتی تھی وہ آیت۔ وہ یہ تھا کہ اگر بچہ کوئی کسی عورت کا 10 مرتبہ دودھ پیے گا تب وہ اس کی رضائی ماں بنے گی۔ اگر 1 مرتبہ پی لیا، 2 مرتبہ پی لیا، 3 مرتبہ پی لیا، 9 مرتبہ بھی پی لیا نا، تو اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی۔ وہ بچہ جس نے 9 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیا ہے، وہ اس کے بچیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ حکم تھا پہلے کا، اور پھر بعد میں یہ آیت بھی منسوخ، اس کی تلاوت بھی منسوخ، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا تھا، اور یہی الفاظ سے تلاوت کے اس کے اندر جو لکھے ہوئے تھے چمڑے پر، بکری آ کے کھا گئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی روایت اس طرح کی کہیں نہیں ہے بھئی اتنا سپارے تھے فلاں فلاں کی فضیلت میں اور وہ بکری کھا گئی تھی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے بے شک قرآن کے نازل کرنے والے ہم خود ہی ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا پروردگار جس نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے، کیا وہ اس طرح کا ذمہ دار ہے کہ اس نے اس بکری سے اپنا قرآن نہ بچا سکا؟ یہ خدا کی توہین نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ پر بہتان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر واضح اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور تا حشر اس کی ایک زبر زیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ساری بدل گئی۔ اٹھا کے دیکھیں انجیل مقدس، یہ میرے پاس یہ انجیل مقدس پڑھی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس کے اندر 99% شرک نظر آئے گا۔ ہمارے ان کتابوں پہ ایمان ہے، ہم کہتے ہیں جو انجیل مقدس یا تورات یا زبور کا آسمانی کتابوں کا انکار کرے وہ مطلقاً کافر ہے، یہ اللہ کی نازل شدہ کتابیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، تبدیل ہو گئی ہے، ہر ایک آیت بدل دی ہے انہوں نے، لیکن یہ اللہ کا کلام قرآن۔ اچھا اس وقت پوری کائنات کے اندر آپ سروے کریں، کسی بڑے بڑے کرسچن جو ان کا ایک اپنا بڑا ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت بڑا پادری دنیا کا، اس سے جا کے یہ انجیل مقدس زبانی سنے نہیں آئے گی، لیکن ہمارا یہ قرآن ہر گلی میں کئی چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کے قاری آپ کو نظر آئیں گے، جو الحمد سے والناس تک آپ کو زبانی بغیر غلطی سے سنا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یاد رکھیں، اور یہ ہے اللہ کی حفاظت کا ذمہ لینا۔ یہ قرآن پاک کے جو یہ صحیفے ہیں اور یہ کتابی شکل میں ہے، ٹوٹل کو مٹا دیا جائے، پھر بھی خدا کی عزت کی قسم لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ننھے ننھے قرآن کے قاری آپ کو نظر آئیں گے۔ قرآن مٹ نہیں سکتا، اللہ نے ذمہ اٹھایا اس کا۔ یہ قرآن پاک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یاد رکھیں۔ تو کوئی کہے کہ 10 پارے ایک حرف نہیں بدل سکتا، ایک حرف نہیں چھپ سکتا، اور 10 پارے بکری کھا گئی تھی، خدا تعالیٰ اس کا ذمہ اٹھانے کے باوجود وہ بکری سے قرآن اپنا نہ بچا سکا، یہ خدا کی توہین ہے، یاد رکھیں۔ اس طرح کی گندی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ تو کوئی اس طرح کی حقیقت نہیں ہے، ہمارا قرآن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر اس کے نور کو اتار دیا ہے، یہ قطعاً کبھی بھی اس کی زبر زیر میں غلطی نہیں آ سکتی، نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کا مفہوم کوئی بدلتا رہے وہ الگ چیز ہے، اس کے الفاظ کو کوئی بدل دے یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر تھوڑی سی بدل کے دکھائے، ہمارے کروڑوں تعداد کے قاری حضرات بولیں گے کہ غلطی کر رہے ہیں، قرآن اس طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
اللہ تعالیٰ بعض آیتیں منسوخ کرتا ہے، حکماً بھی تلاوتاً بھی، اور جو تلاوتاً منسوخ ہو گئی وہ قرآن پاک کے اندر ایڈ نہیں ہے۔ اور وہ آیت جس کا مفہوم یہی تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پیے گا بچہ تب وہ رضائی ماں بنے گی، تب اس کے بچے اس پر حرام ہو جائیں گے نکاح کے حوالے سے، وہ محرم بن جائیں گے۔ 10 مرتبہ سے کم پیا تو، حالانکہ یہ بالکل حکم، اب تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی بچے کے ناک کے ذریعے کسی عورت کے دودھ کا چلا گیا نا، وہ رضائی ماں بن گئی ہے۔ ناک کے ذریعے ایک قطرہ بھی چلا گیا نا، اندر چلا گیا، وہ رضائی ماں ہے۔ اب اس کے بچوں کا اس کے ساتھ بالکل نکاح نہیں ہو سکتا، محرم ہو گئے سارے۔ اب یہ حکم ہے۔ اور وہ چمڑے پر لکھی ہوئی ایک آیت جو حکماً بھی منسوخ تھی، تلاوتاً بھی منسوخ تھی، اس کا کسی حوالے سے اب اس سے تعلق نہ تھا، وہ پہلے کا حکم تھا، بعد میں منسوخ تھا، حکماً تلاوتاً، اس کو بکری نے کھایا۔ یہ بھی مجروح ایک روایت ملتی ہے بس، پتہ نہیں ان لوگوں نے کہاں سے اس طرح کے معاملہ ڈھونڈے ہیں، اللہ پاک ہدایت دے۔ تو یہ آیت اس حوالے سے منسوخ ہے۔ اب یہ حکم ہے کہ عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، وہ نان و نفقہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ باہر جا کے اپنا باہر نکل بھی سکتی ہے، لیکن یہ کہ پردے کی حالت میں۔ یہ بھی عجیب طبیعت ہے، ہم سمجھتے نہیں اس نے نہ باہر نکلنا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کیا لاگو کی جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا عدت پہ عورت پر، ایسا بھی نہیں ہے۔ بیوہ عورت باہر بھی نکل سکتی ہے، وہ کچھ کمانے کے لیے، کچھ لینے کے لیے بازاروں کی طرف جا سکتی ہے، الاؤ ہے۔ اصل چیز جو ہے نا عدت، وہ ہے نکاح نہیں کر سکتی اس مدت میں، یاد رکھیں، اور باپردہ رہے، یہ چیز ہے۔ جو عدت میں نہیں ہے وہ جب چاہے جس طرح چاہے نکاح کر سکتی ہے، مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے، نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کی جو بیوہ ہے اس پر کسی کا نان و نفقہ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کو وراثت سے حصہ ملے گا۔ جب سے وراثت سے حصہ کے متعلق آیت نازل ہوئی تو اس وقت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم مطلقہ عورتوں کو جن کو طلاق دی گئی ان کو بھلائی کے ساتھ نان و نفقہ دو۔ مطلقہ عورتیں عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان پر ان کے لیے نان و نفقہ، کھانا پینا، لباس دینا، ان کی زندگی کا سارے معاملات مہیا ان کو کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک وہ آگے نکاح کرنے کے متعلق اس کو اتھارٹی نہیں ملتی، اس وقت تک ٹوٹل زندگی کے معاملات، اخراجات کی ذمہ داری مرد کی ہوگی۔ حقاً علی المتقین، فرمایا یہ متقین پر لازم ہے، مومنین پر لازم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح ہم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کھول کر واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل کرو، اسلام کے اصول کے مطابق چلو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے ہم بعض اوقات جذباتی ہو کے پتہ نہیں کیا کیا فیصلے کر لیتے ہیں، کاش کہ ہم اپنی زندگی میں ہر فیصلہ قرآن سے لیتے تو ہماری زندگیاں خوشحال ہوتی۔ قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ تم انہیں رکھنا چاہتے ہو بھلائی کے ساتھ رکھ لو، احسان کر لو ان پہ، نہیں رکھنا چاہتے، آخری طلاق دینا چاہتے ہو، پھر بھی بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز سے اس کے ساتھ بھلا کر کے کچھ دے دو اسے، اس انداز میں اس کے رخصت کرو، بلکہ دعا دیتے ہوئے کہ اللہ کرے ہمارا نباہ نہیں ہو سکا نا، ہم اللہ کے احکام کو مد نظر رکھ کے، ہم اللہ کی حدودوں کو مد نظر رکھ کے زندگی ہماری گزارنا اچھا نہ تھا، ہماری طبیعت مختلف تھی، مل نہیں رہی تھی، لیکن اللہ کرے آگے اس کی زندگی اچھی ہو جائے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے انسانیت۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہو بھی جائے نا، پوری کوشش ہوتی ہے عورت والوں کی طرف سے کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرے نا تا حیات اس کی زندگی جہنم بن جائے، اور ادھر سے بھی یہی کوشش ہوتی ہے بس اب طلاق ہو گئی نا، اب ایسا کچھ کروں کہ آگے نہ اس کا نکاح ہو سکے، نہ یہ ذلیل و رسوا تڑپ تڑپ کے چیختی مر جائے دنیا کے اندر۔ یہ ہماری طبیعتیں ہو گئی۔ اسلام نہیں، اسلام بہت بعد کی بات ہے، ایمان بہت بعد کی بات ہے، انسانیت بھی اس چیز سے گھبراتی ہے۔ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم تو انسان تو عام انسان ہی ہے نا، انسان تو کافر بھی انسان ہے، لیکن ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو آخر الزمان نبی کے امتی ہیں، ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اپنی ذاتی طبیعت کو دیکھیں، ہماری طبیعت کس طرح کی ہے۔ تو لہٰذا اپنے اندر سنجیدگیاں پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، چاہت محبت پیدا کریں، ہر کسی کے ساتھ بھلا کریں، ہر کسی کے ساتھ بہتری کریں، تو
خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ بہتری کرے گا۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ اللہ